کہ آپ کے نزدیک جو پیرنٹس ہیں جب وہ بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے یا بچوں کی پراپر جو ہے وہ پرورش نہیں کر پاتے یا بچوں کو پراپرلی جو ہے وہ لک آفٹر نہیں کرتے، تو بچے جو ہے ایسی ایکٹیویٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ منشیات کے عادی بنتے ہیں. تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے یا یہ جو ایک انداز ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ کبیر صاحب. بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت یہ ناسور کی طرح یہ پھیلا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور نشہ بہت زیادہ ایزی ایکسیس ہے اس کی. اور بچوں سے لے کے بڑے جوان اور ہر ایج کے لوگ جو ہیں اسے یوز کر رہے ہیں، اور لڑکیاں بھی یوز کر رہی ہیں، صرف لڑکے ہی نہیں ہیں. تو مسئلہ تو بہت زیادہ ہے، جتنا بیان کریں اس کو کم ہے. اور آپ کو سڑکوں پہ پڑے ہوئے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ نشہ کر کے وہاں پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائیں اور ہم بس نشہ کر لیں، کھانا چاہے کھائیں نہ کھائیں. بالکل صحیح. اور ان کی جو ڈیتھ ریٹ ہے اس کا اگر اندازہ آپ کریں تو ہم حیران ہوں گے کہ اتنے لوگ نشے سے ہر روز مرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان فگرز میں نہیں جاتی، لیکن بہت زیادہ الارمنگ فگرز ہیں کہ اتنے، اور اچھے گھروں کے بچے، مڈل کلاس بچے، لوور کلاس، لوور مڈل، ہر کلاس کے بچے، لڑکے لڑکیاں اس میں انوالو ہیں، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ انوالو ہیں. تو یہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، جتنا ایڈریس کریں. بعض پیرنٹس نے چھپایا ہوا ہوتا ہے ایسے مسائل کو اور وہ بتا نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ بھی اپنے گھروں میں اس طرح کے بچوں کو لے کے اور ان کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس چیز سے نکل آئیں. مسئلہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو ہم جتنا بھی ایڈریس کریں اس کے سولوشنز کے اوپر بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. جتنے بھی آپ دیکھیں، یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ بالکل ایسا ہی ہے. بہت زیادہ ممالک میں یہ مسائل ہیں، بہت زیادہ. تو جن ممالک میں اس کے سلوشن ڈھونڈے گئے تو وہاں بہت زیادہ جابس اور بہت زیادہ ایکٹیویٹیز اس طرح کی دی گئیں، پلے گراؤنڈس اور بہت سے کلبس، بہت سی جابس جو کہ جاب لیس تھے، ڈپریشن میں گئے ہوئے تھے، ان کے لیے جابس اور اس طرح کے سلوشنز دیے گئے. اب بات شروع ہوتی ہے گھر سے. بالکل. کیونکہ گھر سے ہی تربیت کا آغاز ہوتا ہے اور مسائل کا بھی آغاز وہیں سے ہوتا ہے. بے شک. بہت سے ایسے ایڈکٹ سے پوچھیں تو وہ اپنے پیرنٹس کو بلیم کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پیرنٹس آپس میں لڑتے تھے اور ہم ڈپریشن میں چلے گئے. اور اس طرح کے جب گھر ایک بروکن فیملی میں یا پھر اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم فیملی میں پیرنٹس کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ شاید بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور بچے کیونکہ وہ ان کو نہ تو وہ پیچ اپ کرا سکتے ہیں نہ سولوشن بتا سکتے ہیں، تو وہ پیرنٹس جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں ان کی یا پھر فیملی میں اور کوئی یعنی بعض اوقات پیرنٹس تو نہیں لڑ رہے ہوتے لیکن ان کے باقی فیملی ممبرز ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بچوں کو کیا فرق پڑے گا، بچوں کو کیا پتہ ہے. بچے وہ پورا اثر لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا مسائل ہیں اور کیا پالیٹکس ہے، یہ سب چیزیں وہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا ان کی پرسنالٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اگر وہ پارٹیسپیٹ کریں تب بھی، نہ بھی پارٹیسپیٹ کریں تو وہ سارا کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو اسپیشلی میاں بیوی جو کہ ماں باپ کی صورت میں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ماں باپ ہے اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اس قدر پریشر میں آ جاتے ہیں بچے، اور کبھی کبھی پیئر پریشر ہوتا ہے کہ بہن بھائی جو ہیں وہ کسی کا بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، وہ بڑے اچھے نمبر لے آئے، اب دوسرے کے نمبر اچھے نہیں آئے تو پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو فیوریٹ بنا لیں گے، اور جو دوسرا ہے وہ بیچارہ آٹومیٹیکلی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور کمپیریزن کرنا پیرنٹس کا یہ بعض اوقات ہوتا ہے. ہم پیرنٹس تو بن جاتے ہیں لیکن ہمیں بہت سی چیزیں پیرنٹنگ کی جو ہے نا وہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. پیرنٹس تو اللہ بنا دیتا ہے، بچے ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم پیرنٹس بن جاتے ہیں، لیکن پیرنٹ بننے کے بعد ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہمیں کس طرح بچوں کو تربیت کرنی ہے، کس طرح دونوں میں 2 یا 4 یا 10 جتنے بھی بچے ہیں ان کو آپ نے پرورش کرنے کے لیے کچھ پیرنٹنگ کے اصول سیکھ لیں. کوئی بچہ آپ کا اگر فیوریٹ ہے یا آپ کو پسند آتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے، تو آپ باقی بچوں کو اس طرح سے دھتکاریں نہ یا ان کو لو فیل نہ کرائیں. اگر کوئی اچھے نمبر لے آتا ہے کمپیریزن نہ کریں. کمپیریزن کرنا ایک انٹینشن ایک ہوتی ہے کہ وہ بات بندے کو نہیں بھی پتا ہوتا وہ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے نمبر اچھے لے آیا وہ تم نہیں لے کے آ سکے، یا پھر کہہ دینا اس کو اگنور کر دینا. یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم نے کمپیریزن تو نہیں کیا لیکن اس کو زیادہ بڑھا دیا، یہ بھی ایک کمپیریزن ہو جاتا ہے. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی نازک باتیں ہوتی ہیں اور بچہ بہت نازک اور بڑا سینسیٹیو ایک ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم محسوس کر رہا ہے.
تو یہ پیرنٹنگ جو ہے نا یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں پیرنٹ بننے سے پہلے پیرنٹنگ کی ٹیکنیکس اور اس کے اصول و ضوابط سیکھنے چاہیے.